اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ جوہر، ساحل، وسیم، علی عباس، عفنان آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ ظرفشہ میم آپ ٹھیک ہیں؟ انیس، فاطمہ، گلشن زہرا، انما فاطمہ آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ فاطمہ زہرا، نہال، نکھار آپ ٹھیک ہیں؟ انیس الحمدللہ، شمشاد میم، شیشمہ میم، رئیسہ آپ لوگ ٹھیک ہیں سب؟ ہماری گفتگو چل رہی تھی کس چیز کے بارے میں؟ طلاب، طالب علم کی ذمہ داریاں۔ کلاس کے اندر طالب علم کی، شاگرد کی کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں، ان ذمہ داریوں کے بارے میں گفتگو چل رہی تھی۔ یہاں تک پہنچی تھی بات کہ کلاس کے اندر آپس میں طلاب علم کو، اسٹوڈنٹس کو ایک دوسرے کے حقوق کا احترام کرنا چاہیے، آپس میں جی میل محبت کے ساتھ کلاس میں ایک دوسرے کے حقوق کا لحاظ رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ یعنی کیا مطلب؟ یعنی یہ کہ ہر وہ چیز جو کسی دوسرے طالب علم کے لیے زحمت کا سبب بن رہی ہو، ایسا کوئی کام نہ کرے، ایسا کوئی کام نہ کرے جی۔ آئیے، یعنی اگر خود کا وجود لمبا چوڑا ہے تو آگے نہ بیٹھے کہ اس کے پیچھے کوئی ایسا بیٹھے جو اسے دیکھنے میں پرابلم ہو، بورڈ وغیرہ یا استاد کو سننے میں اسے پریشانی ہو، یا ویسے کوئی اگر کچھ پرابلمس ہیں، سننے کی پرابلم، دیکھنے کی پرابلم۔ جی کون سی بک ہے؟ آداب اسلامی، تو اسے خیال رکھنا چاہیے جی۔ 1 یا 2 ہے؟ 2 ہے، 2۔ اوکے۔ لہذا اگر کسی کو سننے میں پرابلم ہے یا دیکھنے میں پرابلم ہے تو اسے آگے بیٹھنا چاہیے اور اوروں کو اس کا اس بارے میں ساتھ دینا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ میں تو نہیں ہٹوں گا سامنے سے، میری سیٹ تو آگے والی ہے جی، ایسا نہیں ہے۔ ایک طالب علم کو نہایت متواضع، مخلص ہونا چاہیے۔ کیوں؟ جیسا کہ آپ نے آداب اسلامی 2 میں بھی پڑھا تھا، اس میں بھی اشارہ ہو چکا ہے۔ کیا اشارہ ہوا ہے؟ سبزہ، ہریالی کہاں ہوتی ہے؟ بنجر زمین پہ جی۔ ہریالی، سبزہ کہاں اگتا ہے؟ جو زمین نرم ہوتی ہے، جو زمین بنجر نہیں ہوتی ہے، وہاں سبزہ اگتا ہے، ورنہ پتھریلی زمین پر ہریالی نہیں اگتی ہے، پتھروں پر ہریالی نہیں اگتی ہے۔ ہریالی، سبزہ وہیں اگتا ہے جہاں پر جی۔ اسی طریقے سے تواضع جو ہے وہ، تکبر ایک بنجر زمین کی طرح ہے، اور تواضع انکساری ایک جی جہاں ہوگی وہیں پر علم و حکمت کے چشمے پھوٹتے ہیں جی۔ جہاں پر تواضع ہو کی زمین، کیا حدیث تھی وہ؟ تواضع کی زمین ہی پر علم و حکمت پھلتا پھولتا ہے جی۔ یعنی جس دل میں، جس قلب میں تکبر ہوتا ہے، وہاں علم نہیں آ سکتا، سما نہیں سکتا۔ آپ کہیں گے کہ ہم نے تو بڑے بڑے متکبروں کو پڑھا لکھا دیکھا ہے۔ 2 کتاب رٹ لینا یا کتاب کو پڑھ لینا کا مطلب علم نہیں ہے۔
آپ ان کو یہ ضرور دیکھیے گا کہ اگر علم ہے، واقعاً انہوں نے علم سیکھا ہے، تو علم کے تقاضے تو تواضع ہیں، ان میں تواضع کہاں ہے؟ علم دوسروں کا احترام کرنا سکھاتا ہے، ان میں کہاں ہے علم؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ظاہراً ڈگری تو حاصل کی ہیں لیکن علم حاصل نہیں کیا۔ علم حاصل کرنا، علم کسے کہتے ہیں؟ علم حاصل کرنا یعنی اس پر عمل کرنا۔ علم کے اثرات انسان کی ڈگری سے نہیں، اس کے پریکٹیکل سے نظر آئیں، اس کے انداز گفتگو سے، اس کے چلنے سے، اس کے اٹھنے سے، اس کے بیٹھنے سے، اس کے کھانے سے، اس کے پینے سے، ان سے پتہ لگتا ہے کہ یہ انسان پڑھا لکھا ہے، علم حاصل کیا ہے اس نے۔ لہذا تواضع کی زمین ہی پر علم و حکمت سماتی ہے، جہاں علم و حکمت نہیں ہوگی وہاں علم و حکمت نہیں آ سکتی۔ اسی لیے ایک طالب علم، ایک اسٹوڈنٹ جو ہے اس کو نہایت متواضع ہونا چاہیے۔ ہم نے کیا دیکھا ہے؟ اکثر یہی دیکھا جاتا ہے آج کے زمانے میں کہ سب سے جلدی بتک جانے والا، سب سے زیادہ صبر کا دامن کھو دینے والا اسٹوڈنٹ ہی ہوتا ہے۔ دینی نہیں، دینی تو خیر نہیں ہوتے، دنیاوی زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ آئے دن کسی بھی بات پہ وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ وہ ٹیچر جو آج تک ان کی خدمت کرتا آ رہا تھا، ان کے ساتھ نیکی کرتا آ رہا تھا، کوئی ایک بات وہ کسی کو کہہ دے یا کچھ ہو جائے تو کہ سارے کے سارے ایک ہو کے اسے نکالیں گے، اسے نکالو یہاں سے، دھرنے پہ بیٹھ جائیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ تو چھوٹی چھوٹی بات پہ صبر کا دامن کھو دیتے ہیں جی، بدتمیزیوں پہ اتر جائیں گے، بد اخلاقیوں پر۔ یہی فرق ہے دینی تعلیم میں اور دنیاوی تعلیم میں۔ دینی تعلیم بھی اگر ساتھ میں دی جائے، اخلاق سکھایا جائے، تربیت کی جائے، تو پھر چاہے وہ کسی بھی جگہ پر ہو متواضع اور منکسر ہوتا ہے انسان۔ پھر وہ اگر یونیورسٹیز میں بھی پڑھ رہا ہے تو بڑا نہایت متواضع ہوگا، عقل و شعور کو سامنے لائے گا کہ کہاں مجھے کس کا ساتھ دینا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ سارے اسٹوڈنٹ ایک ہو رہے ہیں تو میں بھی ان کے ساتھ ایک ہو جاؤں گا۔ اتحاد، بدتمیزیوں پہ اتحاد نہیں کہلاتا ہے، حق کے لیے اتحاد ہوتا ہے جی۔ لہذا وہ یہ نہیں دیکھتا کہ مجھے اسٹوڈنٹ کیا کہیں گے اگر میں نے ان کا ساتھ نہیں دیا، وہ حق دیکھتا ہے کہ حق کیا ہے۔ ایک طالب علم کو شعور، عقل ہونی چاہیے، عقل اسے استعمال، اور علم ہی سے عقل و شعور آتا ہے۔ لہذا ایک طالب علم کو ہمیں کیا ہونا چاہیے؟ علم سیکھنے والے کو سب سے پہلی چیز یہی ہے، اور پہلی جو چیزیں ان میں یہ بھی چیزیں ہیں، کیا ہے کہ ہمیں متواضع، منکسر مزاج، نرم مزاج ہونا چاہیے، کھلے دل کا ہونا چاہیے، کہتے ہیں نا بڑے دل کا ہونا چاہیے۔ نمبر 12، اپنے درمیان ایک دوسرے کے آداب کا خیال رکھنا چاہیے اور کسی کی توہین یا استہزاء نہ کرنا چاہیے۔ نہ تو کسی کی توہین کریں، نہ کسی کا مذاق اڑائیں۔ ہمیں تو یہ لگتا ہے کہ ہم آپس میں بیٹھ کے کچھ لوگ مل کے ایک کے مذاق اڑا لیتے ہیں اور ہنس لیتے ہیں، یہ نہیں پتہ لگتا کہ کبھی اگر ہمارے ساتھ ایسا ہو تو دل پہ کیسا لگتا ہے۔ اگر کوئی اکٹھے ہو کے ایک کی مذاق اڑاتے ہیں تو جب آپ کو برا لگے گا اگر آپ کے ساتھ ایسا کیا جائے تو سوچو اس کو بھی ایسا ہی لگتا ہوگا۔ ایک دوسرے کی بات کاٹنا، ایک دوسرے پر ٹونٹ کسنا، ہوتا ہے نا جملے کسنا، ٹونٹ کسنا، کسی کا نیا نام رکھنا جس میں اس کی کسر شان ہو، اس کی شان ہو، اس کی منزلت کم ہو رہی ہو جی۔ لہذا ایک دوسرے کی بات کاٹنا، ایک دوسرے پر ٹون کسنا، جملے کسنا، کسی کا نیا نام رکھنا جس سے اس کی شان میں کمی آ رہی ہو، وہ ایسے نام رکھنے سے بھی پرہیز کرنا چاہیے جی۔ کسی کے بیٹھنے کی نہیں جگہ تنگ نہ کریں کہ بالکل جگہ تنگ کر دیں، وہ بیچارہ بیٹھ ہی نہ پائے جگہ پہ۔ درسیات میں، درس و تدریس، درس میں ایک دوسرے کی مدد کرنا چاہیے، لیکن کیا ہے الٹا ہے نا سب۔ اگر کلاس میں کچھ لوگ ذہین ہیں، محنتی ہیں، پڑھ کے آتے ہیں، پریکٹس کر کے آتے ہیں، جو کم ذہن کے ہوتے ہیں، جو نہیں یاد کر پاتے، ان کا مذاق تو اڑاتے ہیں، ان کا ساتھ نہیں دیتے کبھی، اور یہ چاہتے ہیں کہ آگے بڑھے ہی نہیں۔ آگے یہ سوچتے ہیں کہ اگر یہ بھی آگے بڑھ گئے تو وہ ہمارا نقصان ہو جائے گا۔ کیوں بھائی؟ اللہ نہیں دیکھ رہا؟ کیا دنیا ہی سب کچھ ہو گئی؟ دنیا ہی سے سب کچھ چاہیے آپ کو؟
ہمیں اللہ سے کچھ نہیں چاہیے، جبکہ دنیا کی کوئی بھی چیز ہو فنا ہو جانی ہے اور اللہ جو دے گا وہ باقی رہ جانے والا ہے. تو پھر ہم کیوں ڈرتے ہیں کہ یہ کہیں آگے نہ نکل جائے اگر ہم اسے پڑھا دیں گے سمجھا دیں گے تو؟ آپ مدارس میں آئیے، مدرسوں میں آ کے دیکھیے، بڑے چھوٹوں کو چاہتے ہیں کہ وہ پڑھیں، انہیں پڑھائیں گے، بتائیں گے، اپنی کلاس میں اگر کوئی کمزور ہے مباحثہ کر کے اسے سمجھائیں گے. لیکن یہ دنیاوی تعلیمات میں ہمیں نہیں دکھائی دیتی ہیں باتیں. دیکھتی ہیں تو آپ لوگ بتائیے مجھے. ہیلو جی ہاں. جی آ گئے. جی، جی ہاں. کیونکہ ہم نے دیکھا ہے اسکولوں میں، کالجوں میں، کہ اگر کچھ کمزور ہیں تو ذہین والے لوگ اور چاہنے کہ ایسے ہی رہیں، یہ روز استاد کی ڈانٹ کھائے، روز پھٹکار پڑے ان پہ، اور یہ آگے نہ بڑھیں، نمبر زیادہ نہ آ جائیں ان کے. جی لیکن آپ جی آ گئے. مدرسوں کی ایک بات، یہ خاص بات ہے، آپ مدرسوں میں آئیے، دیکھیے کیسے کلاس ساتھیوں کا ایک دوسرے کا خیال رکھا جاتا ہے، کیسے بڑے جو ہے چھوٹوں کو چاہتے ہیں کہ محنت کرو، آگے بڑھو. تو یہ کہاں یہ تعلیم یہاں ملے گی. یہ تعلیم آپ کو یونیورسٹیز میں تو آپ کو دوسروں کی پریکٹیکلی زندگی دیکھ دیکھ کے برائیاں سیکھنے کو ملیں گی. اس لیے کہتے ہیں کہ دنیاوی تعلیم دین کے بغیر اگر سیکھیں گے تو انسان فرعون تو بن سکتا ہے، سرکش بن سکتا ہے، بد اخلاق بدتمیز، لیکن اگر دین کے ساتھ پڑھیں گے تو پھر دنیاوی تعلیم بھی کامیاب ہے. صرف دنیاوی تعلیم دنیاوی ایک عہدے تک تو پہنچا سکتی ہے، لیکن معنوی اور روحانی عہدے پر نہیں پہنچا سکتی. اس کے لیے دین ضروری ہے. اس لیے کہا گیا بچوں کو بچپن ہی سے دین کی تعلیم دیجیے، قرآن کی تعلیم دیجیے، نماز کی تعلیم دیجیے، اخلاق کی تعلیم دیجیے، تربیت کیجیے، ماں باپ کا احترام سکھائیے. سب یہ ہونا چاہیے. جی یہ مدرسہ ہے، یہ دینی تعلیم ہے جو یہ سکھائے گی کہ ماں باپ اگر تمہیں ظلم بھی کر دینا ظاہری طور پر کہ وہ ظلم ہے، ثابت بھی ہے کہ یہ ظلم ہے، تب بھی تمہیں اف کرنے کا حق نہیں ہے. ورنہ دنیاوی تعلیم نے کیا سکھایا؟ دیکھیے اگر کیا سکھایا، یہ سکھایا آج کل نیوزوں پہ ادھر ادھر آپ دیکھ لیجئے، ماں باپ کے خلاف ہی کھڑے ہو جاتے ہیں کہ میرے ماں باپ مجھ پہ سختی کرتے ہیں. کیسی کیسی ننگی لڑکیاں آج سوشل میڈیا پہ دیکھیے، آپ لوگ مجھ سے بہتر جانتے ہوں گے کہ وہ ماں گھر سے نکل گئی کہ میرے ماں باپ مجھ پہ کٹر پنتھی تھے، میرے ماں باپ مجھ پہ جو ہے وہ دبا کے رکھتے تھے. یعنی وہ کپڑے اتار لینے کو آزادی سمجھتی ہیں. تو یہ کتنے دنیاوی تعلیم نے کیا سکھایا؟ دنیاوی تعلیم نے یہ سکھایا کہ استاد اگر مار دے تو رپورٹ کرا دو تھانے میں، حق نہیں ہے مارنے کا، ڈانٹنے کا پڑھائی کے لیے. وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ کیا استاد ذاتی دشمنی نکالتا ہے کسی اسٹوڈنٹ سے، یا صرف اس لیے جب زیادہ عاجز آ جاتا ہے تو اس لیے تنبیہات مار دیتا ہے، وہ پیٹ دیتا ہے کہ پڑھے. لیکن کیا ہوا؟ ایک زمانہ چھٹے امام کی حدیث سنی ہوگی آپ نے، نہیں سنی تو انہوں نے کہا میرا دل چاہتا ہے کہ میں تعلیم کے لیے میں چھڑی سے تمہاری ناک پہ ماروں. جی تو یہ تنبیہ کے لیے ہوتا ہے. لیکن آج دنیاوی تعلیم نے کیا سکھایا؟ پولیس کیس کرا کے بیچارے کی نوکری بھی گئی اور جیل بھی ہوئی. ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے ایسا؟ لیکن جی آ گئے. یہ دین ہے، یہ دین سکھائے گا کہ اگر استاد یہ دین شعور سکھائے گا، یہ دین دے گا شعور آپ کو کہ اگر استاد نے اگر مار بھی دیا ہے تو وہ یہ نہیں سوچے گا مار دیا مجھے، وہی سوچے گا کہ کیوں مارا ہے، میری بھلائی کے لیے مارا ہے. کوئی تو بات ہوگی اتنے دن تک اس بچے نے عاجز کیا ہوگا، ورنہ ایک دم تو کوئی ہاتھ نہیں چھوڑتا ہے، نہ تنبیہ نہیں کرتا ہے استاد یا ماں باپ. کوئی بھی ماں باپ سے زیادہ دنیا میں اللہ کو چھوڑ کر چلی، دنیا میں اللہ ماں باپ سے زیادہ کوئی اپنی اولاد کو چاہتا ہوگا؟ تو اگر وہ کسی بات پہ تنبیہ کے لیے مار رہے ہیں تو ان کے خلاف رپورٹیں ہوں گی، ماں باپ کے خلاف نیوز چینلوں پہ بیٹھ کے ان کے خلاف بیان بازیاں ہوں گی. یہ سکھائیں گے آپ کو خالی دین سے ہٹ کے دنیاوی تعلیم آپ کو یہ سکھائے گی، لیکن یہ دین تعلیم ہے جو آپ کو شعور سکھائے گی. اس لیے کہتے ہیں اپنے بچوں کو خالی دنیاوی تعلیم میں مت جانے دینا، پہلے دین سکھانا. یہ دین شعور سکھاتا ہے، ورنہ پتہ نہیں کون سے کیا کہتے ہیں وہ انجانی گلیوں میں بھٹک کے رہ جائے گا، کھو جائے گا انسان دنیاوی تعلیم میں اگر خود خالی رہ جائے. کیوں؟ کیونکہ وہ
اس کو وہاں پہ یہ سکھایا جائے گا کہ ماں باپ بھی کچھ کہے تو رپورٹ کر دو ان کے خلاف، ان کو حق نہیں ہے. وہ یہ سکھائے گا کہ استاد کو حق نہیں ہے کہ آپ کو ڈانٹے مارے یا نہیں. یہ لیکن یہ دین سکھائے گا کہ ماں باپ اگر ظلم بھی کر رہے ہیں، بات دیکھیے ظلم، لفظ ظلم استعمال کر رہا ہوں میں. ظلم کا مطلب یعنی واقعاً ماں باپ ہی کی غلطی ہے، بچے کی غلطی نہیں ہے، تب بھی بچے کو حق نہیں ہے کہ ان کے خلاف چوں چرا کرے. یہ مرتبہ ہے ماں باپ کا. آقا اگر یہ کہے کہ قوم بدل دو تو کیا نہیں بدل نہیں، سکتی؟ صرف توحید کو چھوڑ کر باقی تو بس وہ یہ اگر یہ کہیں کہ مثلا تم مشرک ہو جاؤ تب نہیں ماننی ہے ان کی بات. ورنہ آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ ایک شخص عیسائی تھا، مسلمان ہو گیا، اس کے گھر والے نہیں ہوئے، آیا چھٹے امام کے پاس، مولا میرے گھر والے نہیں ہوئے، میں مسلمان ہوں، کیا میں ان کے ساتھ کھا پی سکتا ہوں؟ کہا کہ اس وقت تو نہیں کھاتے کیونکہ عیسائیوں کے یہاں کھا لیتے ہیں. کہا کہ نہیں، تو کہا پھر ان کے ساتھ کھاؤ اور ان کے ساتھ اچھے سے پیش آؤ. ماں اگر جو باپ اخباری ہو جاتے ہیں وہ کیا ہے؟ جی اخباری ہو جاتے ہیں، اخباری. نہیں، ماں باپ اخبار نہیں. دیکھیے اگر آپ کو آپ کا مذہب چھوڑنے کو کہے تب ماں باپ کی بات نہیں ماننی ہے، لیکن آپ نہیں، اگر جو جو ایک نیا چلا ہے نا وہ اخباری ہو رہے ہیں نا کچھ لوگ، جی جی، تو اخباری. دیکھیے جب وہ جہالت ہے، اخباری کا مطلب نہیں پتا انہیں، اچھا اخباری کا مطلب ہی نہیں پتا ان لوگوں کو. وہ یہ کہتے ہیں جو اخباری ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کسی مجتہد کی تقلید نہیں کریں گے. جی ان سے پوچھنا کہ صرف عالم کی مولا علی کو مانتے تقلید، ہیں. ایک منٹ سنیں، تو کس کی تقلید کرتے ہیں پھر ان سے پوچھئے گا. پھر نماز روزہ حج زکوٰۃ کے مسئلے کس سے پتہ کرتے ہیں؟ وہ آصف الوی جیسے جاہلوں کی باتیں مانتے ہیں. پھر تو یہ کسی کی باتیں ماننے کا مطلب کیا ہے؟ تقلیدی ہے نا. اب یہ آپ کو طے کرنا ہے کہ جاہل کی آصف الوی جیسے کی تقلید کرنی ہے یا کسی مجتہد پڑھے لکھے عالم کی تقلید کرنی ہے. ورنہ حقیقت میں تو اخباری مجتہد ہی ہو سکتا ہے، غیر مجتہد اخباری نہیں ہو سکتا. اخباری کا مطلب سمجھ رہے ہیں؟ اخبار کہتے ہیں روایتوں کو. کسے کہتے ہیں؟ روایتوں کو. روایتوں سے خود مسئلے نکالنے کا نام ہے اخباریت. کہ میں کسی کی تقلید نہیں کروں گا، میں جتنی بھی روایتیں مجھے ملے گی معصومین کی میں انہیں خود سمجھوں گا. تو انہیں سمجھنے کے لیے پڑھا لکھا ہونا ضروری ہے، مجتہد ہونا ضروری ہے یا نہیں؟ یا ایرا غیرا نتو خیرا کوچے گلیوں میں جس کو اس کے گھر میں اس کی اوقات نہیں وہ کہنے لگے میں اخباری ہوں. وہ کچھ نہیں ہے، وہ ملنگیوں کی، ان کی جاہلوں کی اتباع کر رہا ہے سن سن کے بس. یہ بھی ایک تقلید ہے. طے یہ کرنا ہے شعور کس کا کتنا ہے، جاہل کی تقلید کرنی ہے یا علماء کی. یہ جو آپ نے آپ کو آج کل اخباری اخباری کہتے پھر رہے ہیں، اخباری کا مطلب کیا ہے؟ اخبار خبر کی جمع ہے. خبر کہتے ہیں روایت کو، روایتوں تو یعنی کیا مطلب ہے اخباری کا؟ اخباری کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی مجتہد کی توضیح سے فتوی نہیں پڑھے گا، وہ روایتوں کی کتابوں میں جائے گا، روایتوں کو نکالے گا، پڑھے گا اور اپنے مسائل اس سے نکالے گا. تو اس کیا یہ جاہل کام کر لے گا یہ کام؟ جی، نہیں. یا ایک پرفیکٹ اسپیشلسٹ ہی یہ کام کر سکتا ہے؟ نہیں جن آقا. لوگوں سے اردو نہیں آتی وہ اپنے آپ کو اخباری کہہ رہے ہیں. روایتیں تو عربی میں ہے نا معصومین کی، کہاں سے نکال لیں گے وہ مسئلے؟ تو یہ صرف نادانی ہے، جہالت ہے، سمجھنے کا پھیر ہے. جس دن انہیں یہ سمجھ میں آ جائے کہ اخباری کا مطلب کیا ہے، اخباری کا مطلب ہے اخبار خبر کی جمع ہے. خبر کہتے ہیں روایت کو، روایتوں سے اپنی باتیں اپنا دین لینا، کہ روایت سے سمجھنا کہ مجھے کیا کرنا ہے، ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں. تو اور آپ جانتے ہیں کہ روایتوں کو سمجھنے کے لیے بھی اسپیشلسٹ ہونا ضروری ہے، اور روایتوں کے دین کے اسپیشلسٹ کا نام ہی تو مجتہد ہے. لیکن یہ جو اپنے آپ کو اخباری کہتے پھر رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ جو حیدرآباد میں کچھ ملنگی ہے، اخباری ہے، آصف الوی جیسے ایسے لوگ، یہ انہوں نے جو کہہ دیا وہ بات مان لیتے ہیں. تو جو انہوں نے کہہ دیا انہوں نے مان لیا، یہ تقلید ہی تو ہے. تقلید کا مطلب کیا ہے؟ کسی کی کہیں بھی بات کو قبول کرنا. تو بتائیے آصف الوی جیسے جاہلوں کی تقلید کرنا عقل کا سودا ہے یا کسی مجتہد اسپیشلسٹ کی؟ مجتہدین جو مسئلے نکالتے ہیں لکھتے ہیں توضیح میں، کہ آپ کو کیا لگتا ہے بس یہ دو لائنوں کے تین لائنوں کے مسئلے انہوں نے لکھ دیے بس کہ پینسل سے اٹھا کے؟ یا آپ کو پتا ہے کہ ایک مسئلے کے لیے کتنی
روایتیں آیتیں کھنگالنی پڑتی ہیں انہیں. ایک ہی وقت میں 14 جنے کہ 15 سبجیکٹ پر پی ایچ ڈی ہوتا ہے ایک مجتہد, اور دنیا والے ایک سبجیکٹ میں پی ایچ ڈی کر کے اپنے آپ کو ڈاکٹر لکھ کے دنیا کو جو ہے حقیر سمجھنے لگتے ہیں. اب سوچئے مجتہد 14 سبجیکٹ میں وہ پی ایچ ڈی ہوتا ہے. تو اب بتائیے آپ کو جاہل کی اتباع کرنی ہے, تقلید کرنی ہے آصف الوی جیسے, اور اس سے بھی گھٹیا قسم کے آصف الوی کو تو چلو یہ ممبر پہ تو بیٹھنے لگا کم سے کم وہ, لیکن اور تو بالکل ادھر ادھر پھر رہے ہیں وہ حیدرآباد میں ادھر ادھر. اب بتائیے جاہلوں کی باتیں ماننی ہے یا مجتہدین کی جو آیات, کیونکہ بھائی دیکھیے ہمارے اندر اتنا علم نہیں ہے کہ ہم روایتوں کو سمجھ سکیں. ہمیں تو یہی نہیں پتا کہ ایک روایت ایک معصوم نے اس طریقے سے کہی ہے, دوسری جگہ وہی روایت دوسرے طریقے سے کہہ دی, دونوں کے معنی الگ نکل رہے ہیں. تو ہم تو اسی لیے کہا ہے معصومین نے کہ اگر ہماری احادیث کو عوام کے سامنے رکھ دو گے بھٹک جائیں گے. ہر حدیث ہماری معصوم عوام کے سامنے بیان مت کرنا, کیونکہ انہیں سمجھنے کے لیے اتنا ظرف چاہیے, شعور چاہیے. اسی لیے علماء کیا کرتے ہیں, اس طریقے کی کوئی روایت سامنے پیش نہیں کرتے اور عوام کے, کیونکہ بھٹک جائے گی عوام, کیونکہ انہیں نہیں پتا, انہیں یہ نہیں پتا کہ امام نے حدیث اگر آپ نے سن لی تو لوگ کہتے ہیں اور یہ چھٹے امام نے یہ کہا تھا اور یہ بھی کہا تھا, کون سی بات مانی, دو طرح کی روایت کیوں ہے. انہیں یہ نہیں پتا کہ اس کو سمجھنے کے لیے شعور چاہیے کہ کس زمرے میں کہی تھی, موقع کیا تھا, محل کیا تھا, کس بارے میں گفتگو چل رہی تھی, کہیں وہ دشمنوں کا خطرہ تو نہیں تھا, اس جس کو بات یہ بتا رہے تھے کہ اس کی جان کو خطرہ تو نہیں تھا. ایک جگہ مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں, آپ نے کہا کہ وضو ایسے کرو, ایک شخص آیا آپ نے کہہ دیا وضو ایسے کرو, آپ نے تو یہ دیکھ لیا کہ اسے ایسے بتایا, اسے ایسے بتایا, یہ کیسے کر دیا. شک میں پڑ جاتی ہے عوام, نہیں پڑ جاتی ہے. مجتہدین کے جب مجتہدین کے بھی پڑ جاتی ہے, نہیں پڑ جاتی, کہ ایک مجتہد نے اسے مور کو جو ہے وہ مکرو کہہ رکھا, ایک نے حرام کہہ رکھا. مکرو یعنی کھا سکتے بس مکرو ہے, ایک نے حرام کہہ دیا. ان میں یہ ایکتا نہیں ہے. کیا کہیں گے یہ لوگ عوام, ان میں مجتہدین میں یہ ایکتا نہیں ہے, کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے. سمجھنے کی دیر ہے کہ انہوں نے آیات و روایتوں سے کس طریقے سے اخذ کیا ہے, مسئلے کو سمجھا ہے, انہوں نے اپنے اعتبار سے کیا انہوں نے. اور دوسرا یہ کہ اگر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے یہ تو سن لیا کہ امام صادق نے یا فلاں امام نے ایک کو ایسے بتایا اور ایک کو ایسے, آپ نے یہ نہیں دیکھ اس پہ غور و فکر نہیں کیا کہ وہ جو شخص آیا تھا جب حالات بہتر تھے, اس کی جان کو خطرہ نہیں تھا, اس کو جو بتایا اس کو اس لیے بتایا کہ یہ اس ماحول میں رہتا ہے, اس علاقے میں رہتا ہے, کہ اگر اس نے صحیح طریقے سے کر لیا تو یہ مارا جائے گا. تو یہ علم رجال کسے کہتے ہیں, علم رجال اسے ہی تو کہتے ہیں, روایتوں کا علم, راویوں کا علم, کہ کس نے روایت کی ہے, کیسے کی ہے, کیا حالات تھے, کن حالات میں آپ نے یہ حدیث بیان کی, کیا موقع تھا, کیا محل تھا, کہاں پہ تھے آپ, یہ تو سمجھے گی نہیں عوام جی. اور وہ ایک آدمی جاہل, اب وہ اس طریقے کی روایتیں اخباریوں نے چوز کر لی ہیں, نکال لی ہیں روایتیں جو جن کے راوی بھی ضعیف, جن کے راویوں میں کمزوری, جن کی سند میں کمزوری, وہ نکال رہے ہیں. اور اب آ کے کہہ رہے ہیں کہ جمعہ تو امام معصوم کا حق ہے, فلاں جگہ لکھا ہے. تو فلاں جگہ علامہ کیا کہتے ہیں, علامہ مجلسی نے بہار الانوار کی 113 کتنی جلدیں ہیں, انہوں نے روایتیں ساری جمع کر لی. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں نے ساری صحیح روایتیں جمع کی, انہوں نے ساری, بہت سی گھڑی بھی گئی تھی روایتیں, انہوں نے تو روایتیں جہاں سنا وہ اٹھا کے رکھ دی انہوں نے. یہ تو علم رجال والے بتائیں گے کہ اس میں کون سی روایت صحیح ہے, کون سی ضعیف ہے, کون سی حسن ہے, کون سی مستحسن ہے, کون سی متواتر ہے. روایتوں کی بھی تو کیٹیگری ہے نا, یہ تھوڑی عوام سمجھے گی. اور اوپر سے وہ جاہل جو اپنے آپ کو اخباری کہنے لگا کہ فلاں نے کہا, ہم نے فلاں نے دیکھو فلاں جگہ بہار الانوار میں روایت لکھی ہوئی ہے, علماء جو ہے بتاتے کیوں نہیں کہ یہ لکھا ہے وہاں پہ. اس جاہل کو کوئی کون یہ بتایا کہ علامہ مجلسی نے روایتیں جمع کی ہیں, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں نے ساری صحیح روایتیں جمع کی ہیں, جمع کر دی انہوں نے اٹھا کے جہاں جہاں ملتی گئی. اب یہ مجتہدین اور آغا وہ بتائیں گے علم رجال کے جاننے والے کون سی روایت صحیح ہے, کون سی ضعیف ہے, کون سی مستحسن ہے, کون سی متواتر ہے, کون سی احد ہے, کون سی. جی آقا ہم کہہ رہے ہیں روایت میں تو ان لوگوں نے دیکھ لیا, مگر ان لوگ یہ نہیں کہہ, انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ قرآن میں مطلب سورہ جمعہ میں آیا کہ نماز پڑھو, اور یہ بھی حدیث ہے کہ روایت میں اور قرآن میں اگر سے آپس میں وہ ہو تو ویسے روایت کو
دیوار پہ دے نہیں، مارو. وہ ایک جمعہ امام معصوم پڑھا سکتا ہے. یہ جو آپ مولوی پڑھاتے پھر رہے ہیں جمعہ ہی نہیں ہو سکتا. ان سے کوئی یہ ہاں پوچھے کہ اگر امام معصوم ہی پڑھا سکتا ہے، شعور بیچ کھایا. مولا جی کائنات کا اپنے زمانے میں کیا ہر جگہ خود ہی جمعہ پڑھا رہے تھے ایک ہی وقت میں؟ یہ آغا بہت، اور ایسے نہیں کہ اب خود کر رہے ہیں، بہت لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں لوگ، جی بہت جی. لوگوں کو تو روک رہے ہیں. وہ گمراہ کیوں ہو رہے ہیں؟ ہمارے ایک استاد ہیں، ان کا بقول اپنے بچوں کو دینی تعلیم دیجئے، ورنہ یہ ٹھگ جو ہے ٹھگ لیں گے انہیں. جب تک ان کا ذہن خالی رہے گا نا، آپ نے اگر بچپن سے اپنے بچوں کو تربیت نہیں کیا تو ذہن خالی ہے. اب وہ جس کی سنے گا وہی سمجھ لے گا وہ. اس لیے انہیں شعور سکھائیے، تربیت دیجئے. شعور اخباری کے معنی ہی نہیں سمجھ میں آئے ان لوگوں کو، انہیں ذرا اردو کی ایک عبارت دے دینا. اگر آپ کو کوئی ملے کہ یہ اخباری ہے اور وہ بھی کہتا ہو، مجتہدین کو برا کہتا ہو کہ میں نہیں مانتا تقلید، تو اس کو اردو کا ایک چیپٹر دے دینا، بیٹا پڑھنا اسے، اور جہاں غلطی نکلے وہی کان پہ لگانا. کہ اخباری کا مطلب پتا ہے تجھے؟ کہ روایتوں کو جمع کر کے سب کو سمجھ سکتا ہو. تجھ سے تو اردو پڑھنی نہ آتی، تو ہر روایتیں سمجھے گا، تو آغا اخباری فساد، بنے گا. آغا یہ فسادی ہیں. اخباری ہوتے تھے ایک زمانے میں، وہ ویل پلانڈ ہوتے ہیں یہ. ٹھیک ہے. یہ اخباری بھی ایک مجتہد ہی ہو سکتا ہے، بس اتنا سمجھ لیجئے. جی جی. کیونکہ اخبار روایتوں کو کہتے ہیں، تو روایتوں میں اسپیشلسٹ، علم رجال میں ماہر ہونا چاہیے، پی ایچ ڈی پرفیکٹ کا یہ سبجیکٹ میں، کیونکہ روایت سے مربوط ہے تو عربی میں بھی پی ایچ ڈی ہونا چاہیے کیونکہ عربی میں ہے روایتیں. جی. علم معانی بھی آنا چاہیے، علم بیان بھی آنا چاہیے، فصاحت و بلاغت سب آنا چاہیے اسے. یہ سارے سبجیکٹ آنے چاہیے نہیں آنے چاہیے؟ علم معانی، علم بیان، فصاحت، بلاغت، اسے پتا ہونا چاہیے سب. ان چیزوں سے واقف ہو، منطق، یہ سب چیزیں، تاکہ استدلال صحیح کر سکے. اور پھر علم رجال میں بھی پی ایچ ڈی ہونا چاہیے، کیونکہ علم رجال ہی تو بتائے گا کہ یہ روایت کے راوی کون کون ہے، اور ساتھ ساتھ تاریخ کا بھی پی ایچ ڈی ہونا چاہیے. کیونکہ پتا تو ہے کہ یہ روایت فلاں نے فلاں سے نقل کی ہے، فلاں نے فلاں سے نقل کی ہے، فلاں نے فلاں سے. اب تاریخ بتائے گی کہ فلاں فلاں کے بیچ میں فلاں شخص شرابی تھا، فلاں شخص دشمن اہل بیت تھا. یہ کون بتائے گا؟ تو اس سے پتہ لگے گا کہ اگر یہ دشمن اہل بیت تھا تو ضرور یہ روایت میں گڑبڑ ہے. پھر اس روایت کو دوسری روایت سے ملائے گا. تو یہ سب چاہیے تو اس کے لیے. اور یہ تو اردو نہ آتی، اردو کی ایک لائن صحیح نہ پڑھ سکے، جو اپنے آپ کو اخباری کہہ رہے ہیں. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صل علی محمد. طے ہمیں کرنا ہے کہ تقلید جاہل کی کرنی. دیکھ تقلید انسان فطرتاً کسی نہ کسی کی مانتا ہے، انسان کی خلقت میں ہے وہ. اب طے ہمیں کرنا ہے کہ ہمیں مجتہد کی ماننی ہے یا آصف الوی کی.